أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
أما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रात की कसम जब दिन को छुपा ले और दिन की कसम जब चमक उठे, और उस ज़ात की कसम जिसने नर और मादा पैदा किए कि तुम लोगों की कोशिश तरह तरह की है, तो जिसने अल्लाह के रास्ते में माल दिया और परहेज़गारी की और नेक बात को सच जाना, उसको हम आसान तरीक़े की तौफ़ीक़ देंगे। और जिसने बुख़्ल किया और बेपरवाह बना रहा और नेक बात को झूठ समझा, उससे सख्ती में पहुँचाएंगे। और जब वो दोज़ख के गड्ढे में गिरेगा तो उसका माल उसके कुछ भी काम न आएगा। हमें तो राह दिखा देना है और आखिरत और दुनिया हमारी ही चीज़ें हैं। सो मैंने तुमको भड़कती आग से मुतनब्बे कर दिया। इसमें वही दाखिल होगा जो बड़ा बदबख्त है, जिसने झुठलाया और मुँह फेरा, और जो बड़ा परहेज़गार है वो इससे बचा लिया जाएगा। जो माल देता है ताकि पाक हो, और इसलिए नहीं देता कि इस पर किसी का एहसान है जिसका वो बदला उतारता है, बल्कि अपने परवरदिगार आला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए देता है, और वो अनकरीब खुश हो जाएगा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आफ़ताब की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की जब छा जाए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने ना तो तुमको छोड़ा और ना तुमसे नाराज़ हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए पहली हालत यानी दुनिया से कहीं बेहतर है, और तुम्हें परवरदिगार अनकरीब वो कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी। और रस्ते से ना वाकिफ़ देखा तो सीधा रास्ता दिखाया।
اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، اور تمہارا ذکر بلند کیا۔ ہاں ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انجیر کی قسم، اور زیتون کی، اور طور سینین کی، اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے آدم زاد، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ 30ویں پارے میں سورہ اللیل، ضحیٰ، علم نشرہ اور سورہ 3 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبد الماجد۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ ایک لمحے کے اندر قیام تیرا ہے، ہر ایک لمحے کے اندر قیام تیرا ہے، زمانہ ہم جسے کہتے ہیں نام تیرا ہے، ورائے اول و آخر ہے تو میرے مولا، ورائے اول و آخر ہے تو میرے مولا، نہ ابتدا نہ کوئی اختتام تیرا ہے، تمام عمر کٹے ایک طویل سجدے میں، تمام عمر کٹے ایک طویل سجدے میں، اس
اختصار کی بخشش بھی کام تیرا ہے، وہ خود کو جان گیا جس نے تجھ کو پہچانا، وہ خود کو جان گیا جس نے تجھ کو پہچانا، وہ محترم ہے جسے احترام تیرا ہے، ہر ایک سانس سے آواز آ رہی ہے تیری، ہر ایک سانس سے آواز آ رہی ہے تیری، میرا دھڑکتا ہوا دل پیام تیرا ہے، ہر ایک لمحے کے اندر قیام تیرا ہے، زمانہ ہم جسے کہتے ہیں نام تیرا ہے۔ مظفر وارسی اپنا ہی حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں ڈاکٹر عطاء الرحمن کی گفتگو سنتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء، رواہ البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہوتا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس لیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر پسلی سے خواتین کے ٹیڑھ پن کا یا نزاکت کی جو تفصیل ہے وہ بیان کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر کے معاملات میں انسانی زندگی کی جو گاڑی ہے اس کے دو پہیے ہیں، اور اگر آپ ایک سکے کے دو رخوں کو دیکھیں تو اگر ایک رخ ہو اور دوسرا نہ ہو تو اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ سکہ وجود میں آ سکے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے آسمان کو بنایا اور اس میں ہم مسلسل توسیع کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے زمین کو بنایا فرش کے طور پر، پھر کس طرح ہموار ہم نے اس کو بنایا۔ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے۔ اب اگر یہ کہے کہ مجھے آسمان بننے کی بجائے مجھے زمین بنایا جاتا، یا زمین کہے کہ مجھے آسمان بنایا جاتا، تو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تقسیم تو وہی کرے گا جو انسانیت کا خالق ہے، اور اس کی صلاحیتوں، اس کی زندگی کے حالات کے حساب سے، فطرت کے مطابق ہر ایک کی تخلیق جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ عدل کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بالکل واضح طور پر فرما دی گئی کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو خواتین کے اوپر قوام بنایا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا جو ادارہ ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارے کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے۔ اب اس سربراہ کی موجودگی میں
جس کا فیصلہ کرنا کسی کو بہت زیادہ ضروری تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنظیمی اعتبار سے، نظم کے اعتبار سے، گھر کے نظم کا جو ناظم ہے، جو ترتیب دینے والا ہے، اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مرد ہے، چونکہ وہ کما کر لاتا ہے اور اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی ایسی تفضل کی بات نہیں ہے، فضیلت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن فضیلت کو تو انسانی دائرے میں بھی، انبیاء کے دائرے میں بھی، صحابہ کے دائرے میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے کہ یہ جو فضیلتوں کا جھگڑا ہے یہ دراصل ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ خدا آخرت میں عورت کو علیحدہ اپنے سامنے پیش کرے گا اور مرد علیحدہ طور پر اپنے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ مرد کے اوپر سونا جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے، تو یہ کوئی ناانصافی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو جو کمزوری دی گئی ہے اس کو مال سے پورا کیا گیا۔ مرد کو اگر میراث میں 2 حصے دیے گئے ہیں تو عورت کو مہر کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے لے، اور بائی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی عورت سے جب وہ شادی کرے گا تو ایک حصہ وہ مہر میں اس عورت کو دے گا۔ اسی طرح قرآن کی ان ساری کی ساری تفصیلات کو جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان عدل کو مقرر کیا، مساوات نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک عورت جو ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس 9 مہینے کے دوران اس کو ایک عابد شب زندہ دار، ایک ایسے فرد کی جو مسلسل عبادت میں کھڑا ہو، ایک صائم الدہر، ایک ایسے شخص کی جو کہ مسلسل روزے سے ہو، اور ایک مجاہد فی سبیل اللہ جو مسلسل خدا کے راستے میں پہرا دے رہا ہو، ان تینوں کا اجر اللہ تعالیٰ اس ماہ کے لیے لکھ دیتا ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں احتیاط کی تعلیم دی ہے کہ عورت نزاکتوں کی مالک ہے، عورت کی جو ہے اپنی جسمانی ساخت ہے، اپنی فطری ضرورتیں، اس کا تم کو لحاظ کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ خواہ مخواہ کا الجھنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اور خواتین کی جو نزاکتیں ہیں اور خواتین کی فطرتاً ان کو جس طرح پیدا کیا گیا ہے، اس میں اس احتیاط کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ خواہ مخواہ کا گھر کے اندر کوئی جھگڑا کھڑا کرنا اور پھر اس کے اوپر اصرار کرنا اور اس کے ساتھ اپنے گھر کی زندگی کو بالکل ایک جہنم کی صورت بنا دینا، تو اس میں اگر کوئی بیوی کی کوئی بات آپ مان بھی لیں تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ یہی کہ آپ کا گھر خود جنت بن جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اپنے گھر کو جنت نہیں بنا سکتے تو پھر آخرت میں ہمیں کون سی جنت ملے گی؟ تو اس کے لیے ہمیں توجہ کرنی چاہیے اپنے گھر میں کہ بہت زیادہ گفتگو، بہت زیادہ دلائل، بہت زیادہ تشدد اور بہت زیادہ غصے اور ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے تاکہ گھر کو ہم امن کا گہوارہ بنا سکیں۔ اور ایک اہم بات کہ گھر کے اندر بیٹھ کر اگر کوئی غلطی بھی کسی خاتون سے ہوتی ہے گھر میں تو شوہر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ گفتگو کر کے اس پوری کی پوری غلطیوں کا وہ ازالہ کر سکتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ خاتون غلط ہو، یہ بھی امکان ہے کہ شوہر کسی غلط راستے کے اوپر کسی غلط طرف کی بات کرتا ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ ان سارے معاملات کو وہ خود ہی اپنے گھر کے اندر حل کرے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان جمعے کی نماز کو ترک نہ کریں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے۔ عظمتوں کا نشان محمد ہے، رحمتوں کا جہاں محمد ہے، عظمتوں کا نشان محمد ہے، ختم
کل جہاں کے علوم ختم ان پر ہے، کل جہاں کے علوم عالم کل جہاں محمد ہے، رحمتوں کا جہاں محمد ہے، ہر عمل ان کا حکم ربانی، ہر عمل ان کا حکم ربانی، اپنے رب کی زبان محمد ہے، اپنے رب کی زبان محمد ہے، رحمتوں کا جہاں محمد ہے، ہم نے ان سے خدا کو پہچانا، ہم نے ان سے خدا کو پہچانا، کیسے عظمت نشان محمد ہے، کیسے عظمت نشان محمد ہے، رحمتوں کا جہاں محمد ہے، عظمتوں کا نشان محمد ہے، رحمتوں کا جہاں محمد ہے۔ شوکت عابد کا نعتیہ کلام پیش کر رہی تھی منیبہ شیخ۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں خالد رحمان کی گفتگو سنتے ہیں۔ نوجوان کی کہانی دلچسپ تھی۔ بچپن کی یادوں کو دہراتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ اسے ان دنوں ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوا ایک ڈرامہ یاد آتا ہے۔ ڈرامے کا مرکزی خیال ٹیپو سلطان کی زندگی سے ماخوذ تھا۔ بولا، میں نے اس کردار سے متاثر ہو کر عزم کیا کہ میں نے بھی ایک جرأت مند سپاہی کی زندگی گزارنی ہے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ٹیلی ویژن پر ایک کیمیکل انجینئر کو مختلف ٹیوبوں میں رنگ برنگے کیمیکلز کے تجربات کرتے دیکھ کر تجسس پیدا ہوا۔ بڑی بہن سے تفصیل معلوم کی، تفصیل جانی تو کیمیکل انجینئرنگ میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ذہن نے فیصلہ کیا کہ مجھے تو کیمیکل انجینئر بننا ہے۔ بچپن لڑکپن اور نوعمری میں تبدیل ہوا۔ FSC ہو چکا تھا۔ تعلیم کا یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب مستقبل میں کیریئر اختیار کرنے کے بارے میں فیصلوں کے لیے پہلا باقاعدہ قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ کہاں اور کس مضمون میں داخلہ لیا جائے۔ والدین کی طرف سے کوئی دباؤ نہ تھا، لیکن ارد گرد دیکھا تو سبھی لوگ انجینئر یا ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ اکثر دوستوں کے والدین کی بھی یہی خواہش تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ میکینیکل انجینئرنگ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایک اچھی یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ میں داخلہ بھی ممکن تھا۔ لگا کہ یہی سب سے بہتر فیصلہ ہے، اسی کے مطابق داخلہ بھی لے لیا۔
چند روز میں ہی اندازہ ہوا کہ بھیڑ چال کی بنیاد پر داخلہ تو لے لیا ہے، لیکن انجینئرنگ کے مضامین اور میدان میں کوئی دل نہیں لگ رہا۔ اس کے برعکس انہی دنوں ٹیلی ویژن پر مختلف سیاسی اور سماجی موضوعات پر ہونے والے پروگراموں میں اینکرز کی معلومات اور گفتگو کی ان کی غیر معمولی صلاحیت سے متاثر ہو کر دل میں ایک نئی خواہش جنم لینے لگی، یہ کہ انجینئرنگ کی ڈگری اپنی جگہ، اصل میں تو مجھے اینکر پرسن بننا چاہیے۔ پھر یہ خواہش بھی کچھ عرصے بعد دم توڑ گئی۔ نوجوان نے اپنی اس وقت کی ذہنی کیفیت کا کھل کر اعتراف کیا۔ ہوا یوں کہ شہر سے دور پہاڑی علاقے میں نوجوانوں کے لیے منعقدہ ایک کیمپ میں کئی موٹیویشنل اسپیکرز کو سننے اور کئی سے ملاقات کا موقع ملا۔ ہر ایک کی شخصیت متاثر کن تھی۔ ان کی تقاریر اور گفتگوؤں نے ذہن پر اثر چھوڑا۔ نوجوان کے بقول اس نے اب فیصلہ کیا کہ اسے موٹیویشنل اسپیکر ہونا چاہیے۔ اس دوران انجینئرنگ کی ڈگری حاصل ہو گئی تھی، ملازمت کے لیے کئی انٹرویوز ہوئے اور بالآخر ڈگری کی بنیاد پر ایک بڑی کمپنی میں معقول ملازمت بھی مل گئی۔ کام آسان تھا اور شرائط کار بھی۔ کمپنی کے بڑے نام کی وجہ سے یہ ایک باعزت ملازمت تصور کی جا سکتی تھی، لیکن نوجوان کے مطابق طبیعت کو اطمینان نہ تھا۔ چنانچہ اسے جو ہی مارکیٹنگ ریسرچ کی دنیا میں ایک موقع ملا، اس نے انجینئرنگ کی فیلڈ چھوڑ کر اس میدان کو اختیار کر لیا۔ آئندہ کیا ہوگا اس بارے میں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، تاہم اس وقت تو میں اپنی اس نئی فیلڈ کو انجوائے کر رہا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ نوجوان خوش قسمت تھا کہ زندگی کے سفر میں آنے والی متعدد اور متنوع خواہشات کے باوجود وہ ایک سمت اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شاید اس کی ایک وجہ اسے اپنے گھر سے ملنے والی رہنمائی اور تعاون بھی تھا۔ در حقیقت بہت سے نوجوانوں کے لیے یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ الجھے رہتے ہیں اور وقت گزرتا رہتا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ مواقع محدود ہوں تو الجھن اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک اہم مسئلہ خاندان کے بڑوں کا دباؤ ہوتا ہے۔ والدین بچوں کو اپنی خواہش کے مطابق بہت کچھ بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب معاشرے میں بعض مخصوص میدانوں کے لیے دوڑ لگی ہوتی ہے۔ ایسے میں ذاتی رجحانات اور حقیقی استعداد کی بنیاد پر رہنمائی اور مشاورت نہ ملے تو بچوں کے ذہن پر دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فیصلہ تو کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتا ہے، لیکن فیصلوں تک پہنچنے میں اگر بالخصوص والدین اور بچوں کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو تو یہ صورت ایک ہی نہیں، دونوں فریقوں کے لیے نفسیاتی اور ذہنی سطح پر الجھن، فرسٹریشن اور محرومی کو جنم دیتی ہے۔ اپنی انتہائی صورت میں لوگ شدید منفی رویوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ استثنائی صورتوں کو نظر انداز کر کے دیکھا جائے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ ان صلاحیتوں کی بنا پر زندگی میں آگے بڑھنے کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ بھیڑ چال کی بجائے بچوں کو اپنے شوق اور دلچسپیوں کی بنیاد پر فطری دائرہ کار میں آگے بڑھایا جائے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے خالد رحمان۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، غصے کی حالت میں کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، باپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے اور باپ کی ناراضی اللہ کی ناراضی ہے۔ تم اپنے باپ کی اس وقت تک اطاعت کرو جب تک وہ تمہیں گناہ کا حکم نہ دے، گناہ کی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ خدا ہی مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو، خدا ہی مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم
جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا، تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا، کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں کی زباں تم ہو، کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں کی زباں تم ہو، سلام محسن انسانیت قائد ہستی، سلام محسن انسانیت قائد ہستی، شہ دنیا ودیعاں رحمت دونوں جہاں تم ہو، شہ دنیا ودیعاں رحمت دونوں جہاں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو۔ نعتیہ کلام آپ سن رہے تھے بشرا زینب کی آواز میں۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں لاہور سے خط لکھا ہے جناب عبداللہ ابن عباس نے۔ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، اور تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھنا سنت ہے۔ عبداللہ بن عباس صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہ آپ کی خوش نصیبی اور اچھی قسمت ہے کہ آپ تہجد کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جب تہجد کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یقیناً آپ جو فرض نمازیں ہیں ان کا تو خصوصی اہتمام کرتے ہی ہوں گے، اس لیے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض نمازیں ادا کرنا ہر صورت میں لازم ہے۔ کوئی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں ان نمازوں کی چھوٹ انسان کو مل جائے، سوائے خواتین کے کہ انہیں مخصوص ایام میں نمازوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے اور اس کے بعد انہیں اس کی قضا ادا نہیں کرنا پڑتی، لیکن اس کے علاوہ تمام بالغ مرد حضرات، اور اگر اس خاص کیفیت میں نہیں ہے تو تمام عورتیں وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، یہ ان پر فرض ہیں۔ فرض نماز کے بعد پھر باری آتی ہے نفلی عبادات کی، اور نفلی عبادات میں تہجد کی نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت ہی پسند ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نماز تہجد ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس کی فضیلت یہ بتائی کہ جو لوگ بھی روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایسی توانائی کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو دنیا میں مخالفین کی طرف سے آنے والے حملے
اور جو اذیتیں پہنچ رہی ہوتی ہیں اس میں وہ قوت کام کرتی ہے۔ یہ روحانی قوت اللہ کی طرف سے ان بندوں کو خصوصی طور پر ملتی ہے جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تہجد ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں ایک شخص بالکل دنیا کے تمام رشتوں سے الگ ہو کر، ہر قسم کی ریاکاری اور دکھاوے سے پاک ہو کر صرف اور صرف اللہ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ عام نمازوں میں عمومی طور پر دیگر افراد دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو گھر والے دیکھتے ہیں، مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے تو عام افراد بھی دیکھتے ہیں۔ تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کر ہی سکتا ہے کہ دیکھو تم کتنے اچھے ہو کہ تم یہ نماز ادا کر رہے ہو اور فلاں فلاں دیکھ بھی رہا ہے۔ تو خامخواہ اس خیال کا آنا وہ انسان کو پریشان کر سکتا ہے۔ لیکن تہجد ایک ایسی نماز ہے جو خالصتاً اللہ کی محبت میں رات کے اس پہر میں اٹھنے کا نام ہے کہ جب انسان کو گہری نیند بھی ہوتی ہے اور سرد گرم موسم میں اسے سونے کو مزید جی بھی چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے اللہ سے، رب ذوالجلال سے بات چیت کرنا چاہتا ہے اور اپنی قربت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ انتہائی پسند ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ایک ایسی روحانی طاقت اور قوت عطا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے علم اور حکمت کے دروازے کھلتے ہیں، جس کی وجہ سے تقویٰ کی راہیں آسان ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو اسلام دشمن اور اس فرد کے خلاف کام کرنے والے جو افراد ہیں ان کے شر سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو توفیق دے۔ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بارے میں سوچا۔ جب آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے ایک اچھی منصوبہ بندی اور پلاننگ بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی 12 بجے تک جاگتا رہے، ادھر ادھر جو ہے وہ مصروف رہے، بیکار وقت ضائع کر رہا ہو، اور نیند کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے اسے وہ گزار لے، اور آدھی رات کے بعد جب وہ سوئے گا تو یقیناً تہجد کی نماز میں وہ بیدار نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے، کھانا وانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی سونے کا اہتمام کر لیا جائے۔ کوئی انتہائی ضروری کام ہے تو کچھ دیر تک اس میں مصروف رہا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر انداز میں بر وقت سونا اس بات کی ایک دلیل بن جائے گی اور اس کا ایک سہارا بن جائے گا کہ آپ تہجد کی نماز کے وقت اٹھ سکیں گے۔ دوسرا اہتمام خصوصی طور پر آج کل جو بہت آسان ہے، ہر گھر میں ہر شخص کے پاس موبائل بھی موجود ہے، الارم بھی لگایا جا سکتا ہے، تو اس کا اہتمام بھی ضرور کریں، کیونکہ شیطان ایسے موقعوں کی طاق میں رہتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہو اور وہ اس میں کوئی نہ کوئی مصروفیت پیدا کر دیتا ہے، نیند گہری ہو جاتی ہے، خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور کام یاد آ جاتا ہے، یا اس کے ارادے کو کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، اس طرح اس کے اندر ایک سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے الارم بھی لگا لیے جائے، رات کو سونے سے پہلے نیت کر لی جائے، بر وقت سونے کا اہتمام کیا جائے، الارم بھی لگا لیا جائے، اور اس کے بعد بغیر کسی پریشانی کے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں نماز تہجد کی ادا کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول ایک بڑی روحانی طاقت کے مالک تھے، اور اللہ کے رسول کے جو ساتھی اور اہل تقوی اور اللہ کے خاص بندے عام طور پر 8 رکعتیں ہی ادا کرتے رہے، اس لیے کہ مسنون رکعتوں کی تعداد یہی ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی طرف سے جو مختلف موقعوں پر باتیں کہی گئیں، تعلیمات دی گئیں، تو علماء نے اس کو بھی اجازت کے دائرے میں رکھا کہ جس شخص نے ارادہ کیا اور وہ فجر کی اذان سے پہلے چاہے 2 رکعتیں بھی ادا کر سکا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تہجد کا اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ یہ اس کی نیت، اس کے ارادے اور اس کی کوشش کی بنیاد پر اللہ خود فیصلہ کریں گے۔
اس لیے ارادہ کریں تہجد کی نماز ادا کرنے کا، رات کو بروقت سوئیں، الارم لگائیں، اور اس کے بعد جب بیدار ہوں تو جتنی رکعتیں پڑھنے کا موقع مل سکے، لیکن میکسیمم رکعتیں، زیادہ سے زیادہ رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ 8 ہی ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات کا بھی اہتمام کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تہجد کی نماز کے بعد وطر کی رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، یعنی وطر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کا پکا ارادہ ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی توفیق بھی دے رکھی ہے تو پھر کوشش کیجئے کہ وطر کی جو رکعتیں ہیں وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ادا نہ کریں بلکہ تہجد کی نماز کے بعد ادا کریں۔ اس اعتبار سے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں دعاؤں کی، اور ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ایسا بندہ بنائے جو اس سے محبت کرتا ہو اور خالص محبت کرتا ہو، جو اس کی عبادت کرنے کی رغبت رکھتا ہو اور بہترین رغبت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں میں برکت عطا کرے اور آپ کی زندگی کے تمام معاملات میں اس برکت کا اثر تقسیم کرے، اس کو پھیلائے، اور آپ کی پوری زندگی اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکت کے سائے میں رہے۔ اس اعتبار سے یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، باقی لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ نظر افروز یہ بزم جہاں ہے آپ کی خاطر، آپ کی خاطر، آپ کی خاطر، ضیائے مہر و ماہو کہکشاں ہے آپ کی خاطر، آپ کی خاطر، آپ کی خاطر، یہ بزم رنگ و بو آراستہ ہے آپ کے باعث، یہ بزم رنگ و بو آراستہ ہے آپ کے باعث، یہ تزئین زمین و آسمان ہے آپ کی خاطر، آپ کی خاطر، آپ کی خاطر، نہ ہوتے آپ تو یہ بزم آب و گل بھی کب ہوتی، نہ ہوتے آپ تو یہ بزم آب و گل بھی کب ہوتی، نظام زندگی ہر دم رواں ہے آپ کی خاطر، آپ کی خاطر، آپ کی خاطر، بلال و مصعب و سلمان نے ثابت کر دیا بزمی، بلال و مصعب و سلمان نے ثابت کر دیا بزمی، یہ دل ہے آپ کی
خاطر یہ جان ہے آپ کی خاطر، آپ کی خاطر، آپ کی خاطر، یہ بزم میں رنگ و بو آراستہ ہے آپ کے باعث، یہ بزم میں رنگ و بو آراستہ ہے آپ کے باعث، یہ تزمینی زمین و آسمان ہے آپ کی خاطر، یہ دل ہے آپ کی خاطر، یہ جان ہے آپ کی خاطر، نظر افروز یہ بزم جہاں ہے آپ کی خاطر، یہ دل ہے آپ کی خاطر، یہ جان ہے آپ کی خاطر، ضیائے مہر و ماؤ کہکشاں ہے آپ کی خاطر، یہ دل ہے آپ کی خاطر، یہ جان ہے آپ کی خاطر، یہ دل ہے آپ کی خاطر، یہ جان ہے آپ کی خاطر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے آصف جاوید اور ساتھی، کلام تھا خالد بزمی کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد سعد صدیقی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ نے گزشتہ ہفتے کے دوران سورۃ الانعام کی آیات مبارکہ 126 تا 137 کے مضامین تفصیل سے، یعنی کل 12 آیات کے مضامین تفصیل سے سماعت فرمائے۔ آج ان آیات مبارکہ کے مضامین کا خلاصہ اور لب لباب اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الانعام کی ابتدائی آیات میں حق جل مجدہ نے عقائد و ایمانیات سے بحث کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی جانب سے آنے والے عقائد و نظریات کو بیان کیا، اور آیت مبارکہ نمبر 126 میں ان کے راستے کو صراط مستقیم قرار دیا اور بڑا واضح اعلان ہوا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، کہ دیکھو ان انبیاء علیہم السلام نے جو طریقہ زندگی تمہیں بتایا ہے، جن عقائد اور نظریات کا تمہیں اور جن خیالات کا تمہیں خوگر بنایا ہے، جن اعمال معاشرتی اور عبادتی اعمال کا تمہیں عادی بنایا ہے، وہ ہے اصل میں صراط مستقیم اور وہ سیدھا راستہ کہ جس سیدھے راستے کو تم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر پروردگار عالم سے طلب کیا تھا۔ اس صراط مستقیم کی تفصیل بھی بیان کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ اس صراط مستقیم پر اللہ نے جگہ جگہ نشانیاں لگا دی ہیں اور یہ بتلا دیا ہے کہ یہاں صراط مستقیم سے بھٹکنے کا کوئی نہ کوئی سامان ہے، دیکھو ہوشیار رہنا، صراط مستقیم سے نہ بھٹکنا اور اسی بے خطر سیدھے راستے کے اوپر چلتے رہنا۔ بلا شبہ اس پر چلنے میں آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، لیکن صبر و استقامت کے ساتھ ان آزمائشوں کو جھیلتے رہنا، ان امتحانوں میں کامیاب ہوتے رہنا اور آگے بڑھتے رہنا۔ چنانچہ اس بات کو بیان کرنے کے بعد حق تعالی جل شانہ آیت مبارکہ نمبر 128 میں روز محشر کے ایک منظر کا ذکر فرما رہے ہیں، اور روز محشر کے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے حق جل مجدہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو بھی
اور جن جنات اور جن شیاطین کی یہ انسان پیروی کرتے تھے اور پیچھے پیچھے سرپٹ دوڑ رہے تھے، ان کو بھی میدان حشر میں جمع کرے گا، اور میدان حشر میں جمع کرنے کے بعد یہ اعلان ہوگا کہ النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، کہ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس جہنم کے اندر تم ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جاؤ گے، وہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، الا یہ کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی اگر اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اور اللہ کے علم میں یہ بات آئی کہ کسی انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ خود جہنم کی طرف متوجہ ہوں گے اور جہنم سے اس شخص کو بھی نکالا جائے گا کہ جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایک بہت معمولی سا درجہ ایمان کا اپنے دل میں رکھتا تھا، لیکن اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں سزا بھگت رہا تھا۔ تو الا ماشاء اللہ سے مراد وہ ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 130 میں اسی منظر کشی کی اور مزید وضاحت کی جا رہی ہے، اور وہ وضاحت اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ اس میں ان جنات کی بھی اور ان انسانوں کی بھی جو ان جنات کی پیروی کرتے تھے، ندامت کو، حسرت کو اور ناکامی کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کے اعتراف جرم کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور ان سے جو باز پرس ہوگی اس باز پرس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو سب سے بڑی باز پرس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ تمہارے پاس میرا پیغمبر نہیں آیا تھا، میرا رسول، میرا قاصد، اور اس پیغمبر کے ایسے امتی نہیں آئے تھے کہ جنہوں نے تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت اور سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کی تھی اور بلایا تھا تمہیں سیدھے راستے کی طرف، اور تمہیں ڈرایا تھا آج کے دن کی اس ملاقات سے اور آج کے دن کی اس حقیقت سے، لیکن تم نے کسی بھی چیز کے اوپر کان نہ دھرا۔ یہ لوگ اقرار جرم کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس اللہ کا نبی آیا تھا، اللہ کا پیغام آیا تھا، اللہ کے نبی کی تعلیمات بھی آئی تھیں، لیکن ہم نے غفلت اور لاپرواہی کا ارتکاب کیا اور آج ہمیں اس انجام کو بھگتنا ہے۔ چنانچہ اس انجام کو بیان کرنے کے بعد حق جل مجدہ ایک بات کی وضاحت فرما رہے ہیں، اور یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس بات کو یاد رکھنا کہ دنیا کی زندگی امتحان اور آزمائش کی زندگی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی اس امتحان کا نتیجہ حاصل کرنے کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی بیج بونے کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی فصل کاٹنے کی زندگی ہے، لیکن ایک بات بڑی مشترک ہے، اور وہ مشترک یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی ہو جو آزمائش اور امتحان پر مشتمل ہے، جو بیج بونے پر مشتمل ہے، یا آخرت کی زندگی ہو جو ثمرات کی اور نتائج کی دنیا ہے، دونوں زندگیوں کی بنیاد اور اساس اللہ کے نظام عدل کے اوپر قائم ہے۔ اللہ نے ایک بہت بڑا نظام عدل ایسا قائم کیا ہے، اور اس بات کو قرآن کریم میں بارہا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ میدان عدل اور میدان حشر اللہ تعالیٰ کا ایسے عدل کا نظام قائم ہوگا کہ اس عدل میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی عدل کی یہاں ہمیں بھی نصیحت کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ دنیا میں تم بھی عدل و انصاف کی زندگی کے ساتھ قائم رہو، اپنے ساتھ بھی عدل کرو، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی عدل کرو، اپنے حتیٰ کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو، اپنی دشمن کے ساتھ بھی کبھی غیر عادلانہ اور غیر منصفانہ جو رویہ ہے وہ نہ رکھو۔ چنانچہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ آیات مبارکہ نمبر 135 اور 36 میں مشرکین مکہ کی دو باطل اور جاہلانہ رسموں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک رسم تو یہ تھی کہ جتنی بھی پیداوار ہے، زمینی پیداوار، زرعی پیداوار، اور جتنے مویشی مال ہیں وہ سارے کے سارے یوں تقسیم کرتے تھے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے معبودان باطلہ کا ہے۔ جو معبودان باطلہ کا حصہ ہوتا تھا وہ ان بتوں کے مجاورین کو دے دیا جاتا تھا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریبوں کو، مسکینوں کو کھلا دیں تو یہ اللہ کا حصہ ادا ہو گیا۔ اور اس میں پھر ایک اور قباحت یہ تھی کہ اگر اٹھاتے ہوئے حصے الگ الگ کرتے ہوئے اللہ کے حصے میں سے کچھ حصہ مشرکین کے حصے میں، یہ بتوں کے حصے میں گر جاتا تھا تو اسے نہیں اٹھاتے تھے۔ ہاں البتہ مشرکین کے بتوں کے حصے میں سے کوئی حصہ اگر اللہ کے حصے میں گر جاتا تھا تو فوراً اٹھا کے اسے واپس اپنے بتوں کے حصے میں ڈال دیتے تھے۔
یہ ایک بہت برا فیصلہ تھا، ساء ما یحکمون، اور اس سے ہمیں بھی اس بات کی طرف متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہم اپنی دینی ترجیحات کو دنیاوی ترجیحات کے مقابلے میں کیسے قربان کر دیتے ہیں۔ کیا ہم کبھی دنیاوی ترجیحات کو دینی ترجیحات کے مقابلے میں قربان کرتے ہیں؟ ذرا اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو باطل رسم اور جاہلانہ رسم بیان کی گئی وہ قتل اولاد کی تھی۔ نہ صرف یہ کہ قریش مکہ اس قتل اولاد کے اندر مبتلا تھے، بلکہ اسے ایک بہت اچھا اور بہت مستحسن قدم سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس باطل رسم کی وجہ سے ہم معاشرے کی طرف سے آنے والی جو بے عزتی اور عار ہے اس سے بھی بچ جائیں گے۔ بیٹیوں کو، بچیوں کو وہ اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اگر ہم کسی بیٹی کے باپ ہوں گے۔ یہ کیسی جاہلانہ بات تھی، کس قدر قبیح حرکت تھی، لیکن اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، ہم اپنے آپ کو اعزاز و اکرام سے نواز رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچا رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اس رسم سے وہ اپنے آپ کو انتہائی ذلت و رسوائی کے گہرے گڑھے کے اندر ڈال رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے تھے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ آئیے اب پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ رب رحمان و رحیم، ہم تیرے عاجز بندے، تیرے محبوب نبی کے نام لیوا تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تجھ سے اپنے ایمان کی سلامتی، دین و دنیا کی خیر، رزق کی فراوانی، روح کا سکون اور قلب کا اطمینان مانگتے ہیں۔ اے رب کریم،
ہم پر تیری نعمتیں، فضل و کرم اور عنایات کا شمار نہیں، ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق اور ان میں برکت عطا فرما۔ اے مالک عرش عظیم، ہم تیرے ہی بندے، تیرے ہی حکم کے تابع، تیرے ہی عبادت گزار، تیری ہی رضا کے طالب اور تیری خوشی کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھ، ہماری دنیا کو سنوار اور عاقبت کو بہتر بنا۔ اے علیم و خبیر، ہمیں علم کی دولت سے نواز، اسے انسانیت کے لیے نفع بخش بنا اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ سرزمین وطن ہم پر تیری سب سے بڑی نعمت ہے، آزادی و خود مختاری اور خوشحالی ہم پر تیرے احسانات ہیں۔ ہمارے مولا، انہیں تا قیامت باقی رکھ اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے عظیم سے عظیم تر بنا سکیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سارے عالم اسلام اور امت مسلمہ کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم پر اپنے فضل و کرم اور لطف و عطا کا سایہ دراز رکھ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔